وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، جس کا کوئی بوجھ نہیں اٹھاتا اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں۔ اپنے بوجھ تو سارے اٹھاتے ہیں، اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہوتی۔ یہ تو ہم درختوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ درخت اپنی چھاؤں میں کبھی خود نہیں بیٹھے، خود دھوپ میں جلستے ہیں، لیکن جو ان کے دامن میں آئے تو اس کو وہ ٹھنڈک فراہم کرتے۔ درختوں نے آج تک اپنا پھل خود نہیں کھایا، لوگوں کو دان کر۔ اوروں کے لیے جینا یہ زندگی ہے۔ دریاؤں نے اپنا پانی کبھی خود نہیں پیا، یہ اوروں کو سیراب کر۔ بادل خود اپنا پانی جو ہے وہ نوش جان نہیں کرتے، وہ اوروں کو دان کرتے۔ اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا، یہ زندگی کا حسن ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں، اس کا آپ بوجھ اٹھا۔ تیسرا وصف حضور کا بیان کیا، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، جس کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں، آپ اس کے لیے کام کرتے ہیں، اس کے لیے مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اس کے لیے تجارت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ حضور کا وصف نمایاں ہے۔ اللہ اکبر، کہ لوگوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تجارت کی ہے حضور نے، کس لیے؟ دوسروں کے کام آنے۔ میں اور آپ سویر سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر سویر تک اپنے آپ کے بارے میں سوچتے۔ علماء نے لکھا، یہ اچھی طرح مجھے اور آپ کو ذہن نشین ہونا چاہیے اور یہ زندگی کا ماٹو بنا لیں۔ رزق کمانے کی 3 نیتیں ہیں، ان نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق حلال کمانا عین عبادت۔ سب سے پہلی نیت جس کے لیے ہمیں رزق کمانا چاہیے وہ تجارت ہے، مزدوری ہے، کھیتی باڑی ہے، وہ ملازمت ہے یا کوئی اور عمل۔ ہم رزق اس لیے کمائیں کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچائیں، چونکہ ہماری ضرورتیں ہمارے ساتھ جڑی ہیں۔ اس بدن کو 2-3 وقت کھانا چاہیے، گرمی اور سردی کے لیے لباس چاہیے، سر ڈھانپنے کے لیے چھت چاہیے، گھر چاہیے، بیمار پڑ جائیں تو دوائی چاہیے، یہ ہماری ضرورتیں۔ تو اگر ہم خود نہیں کمائیں گے تو ہمیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے۔ تو اس لیے رزق کمایا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو سوال کی ذلت سے بچایا جائے۔ یہ پہلا مقصد ہے جو ہمیں ملحوظ ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد رزق کمانے کا اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل۔ وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اولاد ہے، بیوی ہے، یا آپ کے بہن بھائی آپ کے زیر کفالت ہیں، تو ان کی ضرورت، ان کی خوراک کی ضرورت، ان کی طبی ضرورت، ان کی تعلیم کی ضرورت اور ان کی دیگر ضرورتوں کی تکمیل۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے کے لیے۔ اس کے لیے پردیس کاٹا جاتا ہے، اس کے لیے دن رات ایک کیا جاتا ہے، تاکہ میرے بچوں، میرے ماں باپ، میرے اعزا و اقربا جو میرے زیر کفالت ہے، ان کی ضرورت میرے ذمہ ہے، تو میں آپ دکھ سہ لوں گا لیکن ان کی ضرورت کو پورا کروں گا۔ یہ دوسرا مقصد ہے رزق کمانے۔ تیسرا مقصد رزق کمانے کا یہ ہے، اور یہ ہماری نیت میں شامل ہونا چاہیے کہ اللہ تو مجھے میری ضرورت اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے اگر زیادہ عطا کرے گا تو میں ان کی ضرورت پورا کروں گا، ان کی ضرورت کی تکمیل کروں گا جو کسی وجہ سے کما نہیں سکتے، اپاہج ہیں، لاچار ہیں، اراملہ ہیں، مساکین ہیں، یتامى ہیں، غرباء ہیں، مفلوق الحال ہیں، کثیر العیال ہیں، کوئی بھی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ تو اللہ میں اس لیے رزق کما رہا ہوں کہ اگر تو میری اور میرے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت سے تو مجھے زیادہ دے تو میں ان کی ضرورتوں کو پورا کروں گا۔ یہ 3 نیتوں کے ساتھ اگر ہم رزق حلال کمائیں تو وہ عین ہے۔ اگر چوتھی نیت جڑ گئی کہ میں معاشرے میں نمایاں ہو جاؤں گا، اپنے رشتہ داروں میں تفاخر کر سکوں گا، تو پھر بھی بے برکتی اتر آئے گی۔ اور اگر اس رزق کے ذریعے سے عیش و عشرت کروں گا، اپنی ناجائز خواہشات کی تکمیل کروں گا، یہ تو خیر بدترین صورت۔ صرف تفاخر کروں میں باقی رشتہ داروں کے اندر بھی، میاں میں تم سے ابھی ہوتا ہوں، اور میں ان پر تفوق کا اظہار کر سکوں، یہ بھی نیت میں کہیں چھپا ہوا، تو وہ رزق آپ کو بے چین کر دے گا، سکون نہیں آنے دے گا، اور وہ رزق جو ہے وہ پھر دنیا کا مال بن کے رہ جائے گا جو تمہارے لیے بہت کڑے اور سخت حساب کا ذریعہ۔ تو صرف 3 نیتیں ہمارے ساتھ جڑی ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے رزق دے، میں اپنی ضرورت کو پورا کروں، میں اپنے بچوں کی، اپنے زیر کفالت لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں، اور اگر تو مجھے میری اور میرے بچوں کی ضرورت سے زیادہ عطا کرے تو پھر میں معاشرے کے ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کروں جو کسی وجہ سے اپنی ضروریات کی تکمیل نہیں کر پاتے۔ یہ ہیں 3 نیتیں۔ ان نیتوں کے ساتھ جو تاجر اپنے ٹھیے پہ بیٹھ کے مزدوری کرتا ہے تو بظاہر وہ کوئی یہاں ممبر پہ بیٹھ کے واز نہیں کر رہا،
لیکن کیا کہا؟ التاجر الصدوق الامین مع النبیین یوم القیامہ، وہ سچا تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی بات، چونکہ اس کی نیت میں فرق نہیں ہے، اس کی نیت صرف یہ 3 چیزیں، اور اگر اس کی نیت پھیل گئی، آگے بڑھ گئی اور وہ شر کے زمرے میں آتی ہو تو پھر سب کچھ برباد ہوگا۔ اسی طرح وہ مزدوری کرتا ہے تو الکاسب حبیب اللہ، وہ مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، یہاں تک کہ جو اس کو تھکن لگتی ہے مزدوری کرتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، حتیٰ کہ ذہنی تھکن ہوتی ہے اس کو، جو کاروباری مصروفیات کی وجہ سے لوگوں کے تلخ رویے ہیں کاروبار میں سہنے پڑتے ہیں، تو اس کا بھی اللہ اس کو اجر عطا کرے۔ بلکہ اگر کاشتکار ہے تو اس کی فصل سے جو چڑیاں چگ کے لے جاتی ہیں، اللہ اس کو بھی اس کے نامہ اعمال میں صدقے کے ثواب کی صورت میں لکھتا ہے، اس لیے کہ اس کی نیت کا خلوص جو ہے اس کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ تو یہ 3 نیتیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ جڑی رہنی چاہیے۔ میں مختلف اداروں میں بھی جانا ہوتا ہے، یونیورسٹیز میں بھی، کالجز میں بھی، تو وہاں بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ ابھی سے اپنی نیت میں شامل کر لو۔ یہ ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ پردیس میں جاتا ہوں تو وہاں بھی میں دوستوں کو کہتا ہوں ایک ایک خاندان کو اٹھاؤ، 2 خاندانوں کو اٹھا دو۔ ایک گلی کے اندر 10 سے 15 گھر ہوتے ہیں تو ان میں سے عموماً متوسط لوگ ہوتے ہیں تو 2 یا 3 گھر غریب ہوتے ہیں، باقی 2-4 گھر امیر ہوتے ہیں، باقی متوسط ہوتے ہیں۔ اگر ہم صرف اپنی گلی کو اپنے ذمے لے لیں کہ ہم اپنی گلی میں کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں، اس گلی کے غریب لوگ ہمارے ذمے، ان کے بچوں کی تعلیم ہمارے ذمے، ان کی شادیاں ہمارے ذمے، صرف ایک ایک گلی کو اپنے ذمے ہم لے لیں تو ایک اچھا صالح پاکیزہ معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ لیکن جب ہم خود غرضی کی زندگی گزاریں گے تو پھر معاشرہ اسی طرح کا ہوگا جس طرح اس وقت پایا جاتا ہے۔ اور ہمارا دین صرف ہمیں سجدے کرنے کی تلقین نہیں کرتا، ہمارا دین ہمیں ہمسایوں کا خیال رکھنے کی تلقین بھی کرتا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا، اس قدر مجھے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں تاکید کی گئی کہ مجھے لگا کہ وہ وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا۔ اور ہم نے تو یہ پڑھا ہے کہ اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں۔ یہ ہمارا دین۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے یہاں تک فرمایا، اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو، یا تو تھوڑا پانی زیادہ ڈال لو، شوربے کی پیالی ہمسایوں کے گھر میں بھیج دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں، ایسے وقت میں، ایسی جگہ پہ اس کو پکاؤ کہ غریب تک اس کی مہک نہ پہنچے۔ بچے تو بچے ہیں، ضد کر بیٹھے، تو ان بچوں کی ضد کو کون پورا کرے گا؟ دوپہر کو صلح دیتی ہے بچوں کو، وہ اس گھر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے۔ اپنی دولت کی نمائش نہ کرے کہ لوگ اذیت میں مبتلا ہو جائیں۔ میں نے تو فقہا سے یہ بھی جو ہے وہ سنا ہے کہ آپ حج جو عمرہ کر کے آتے ہیں تو اس کی بھی بار بار لوگوں کو باتیں نہ سنائیں کہ غریب آدمی اس سے بھی جو ہے وہ اذیت میں آئے گا کہ میرے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی تو میں بھی جو ہے وہ چلا جاتا، تو وہ بھی اذیت میں آ جائے گا۔ اس طرح کسی نے کہا تھا امیر آدمی آسائش نہ چھوڑے، نمائش چھوڑ دیں تو غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتی۔ تو ہمیں ان 3 نیتوں کے استحضار کے ساتھ رزق کمانے کی تلقین، ہم اوروں کے لیے جی، اور جب ہم اوروں کے لیے جینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر جو طمانینت آتی ہے اس کو کسی ترازو پہ نہیں تولا جاتا۔ ہم ایسے جینا شروع تو کریں، ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہمسائے کے بچے میرے بچے اور ان کی ضرورت میرے ذمے ہے اور یہ میرے ذمے ہے، اور معاشرہ اس طرح کس طرح صالحیت کے سانچے میں ڈھل جائے گا۔ مساجد کی انجمنیں جو ہیں یہ صرف اپنا سارا زور مولوی صاحب کے اوپر نہ دیں کہ ان کو کس طرح ہم نے قابو میں رکھنا ہے، یہ پورے محلے کو دیکھیں کوئی غریب بھوکا تو نہیں سوتا، یہ ذمہ داری ہے اس کی، اس کے منصب کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو زعماء ہیں، سیاسی زعماء ہیں معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام دی، صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ خود کر سکتا ہو، اللہ نے ان لوگوں کو بھی مذمت کی ہے کہ جو خود تو نہیں کر سکتا لیکن دوسروں کو بھی اس کی ترغیب نہیں دے تو وہ بھی پکڑا جائے گا۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ تو یہاں پہلے فرمایا کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ وہ بد نصیب شخص ہے
جو لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا کہ فلاں یار غریب ہے اس کی مدد کو کرو، خود اس کے پاس دولت ہے، وہ تو بہت بڑے امتحان میں، اس کو تو ڈھونڈ کر کے دینا چاہیے، لیکن وہ خود اس اہلیت میں نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے، لیکن وہ لوگ جو غریب ہیں وہ اس کی نظر میں ہیں، اور اس کا اثر ان پہ بھی چلتا ہے جو صاحب ثروت ہیں، تو وہ ان کو اگر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے مجھے کیا لگے اور میں ان کا احسان اپنے اوپر کیوں لوں، ان کو ترغیب دے کہ ان کی مدد کرواؤں، مجھے کیا لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون کے اندر جہاں مذمت کی منافقوں کی، وہاں اس کی دی کہ اس کی بدنصیبی کیا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور سورہ البلد کے اندر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ۔ وہاں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، دیکھا تو ایک سے بھی جا سکتا تھا، تجھے دو کان دیے ہیں سننے کے، تجھے دو ہونٹ دیے ہیں، لیکن تو ان کے حق میں کیوں نہیں بولا، تو نے ان کی غربت کی آواز دوسروں تک کیوں نہیں پہنچائی۔ تو یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ ہم اپنے اعتراف پہ غور کریں کہ کوئی بندہ اگر بھوکا مر گیا تو وہ بوجھ ہمارے ذمہ، لیکن ہماری بے حسی، پوری دنیا کی بے حسی نے آج انسانیت کو خانوں میں بانٹ دی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو الگ الگ اچھے ٹاؤنز بن رہے ہیں، یہ بھی غریبوں ابیوں کی بستیاں الگ الگ ہو رہی ہیں، ڈیفنس میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، غریب محلوں میں اور طرح کے لوگ آباد ہیں، تو بستیاں الگ ہو رہی ہیں، لوگ امیر غریب ان کے اندر جو ہے وہ لمبی لکیریں ہیں، اور ہمیں جو زندگی دی گئی تھی وہ ترغیب کی زندگی دی گئی، تو اپنے لیے جینا کمال نہیں ہے، اوروں کے لیے جینا کمال ہے۔ تو یہ حضور کا وصف نمایاں ہے جو ام المومنین نے بیان کیا۔ خلاف پوری قوت کے ساتھ کھڑا ہو کر کے اس دعوت کو، اس تحریک کو روکنے کے لیے کوشش کی۔ تو جو شخص دلیل سے بات نہ کر سکتا ہو، اس کا طریقہ ہمیشہ تشدد پسند ہی رہا ہے۔ گالی اور گولی ایسے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے جو دلائل کی بولی نہیں بول سکتے ہیں۔ تو جب قریش مکہ نے تشدد، ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا اور حضور کے غلاموں کو مشق ستم بنانا شروع کیا، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار میں مکے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ کھجور کی رسی میں ایک کالے رنگ کے شخص کو لوگوں نے پرویا ہوا ہے اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹ رہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے کہا اس کا نام بلال ہے۔ تو میں نے کہا کس جرم کی سزا اسے دے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئے دین میں داخل ہوا ہے اور ہم اس کو منحرف کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ جوں گھسیٹتے اس کی زبان پر احد احد کی صدا تیز ہوتی چلی جا رہی، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ یہ چند لمحوں کے لیے دل بہلانے کی کہانی نہیں ہے کہ جس محبت میں سختی آئی تو راستہ بدل لیا۔ یہ ان راستوں کا ان لوگوں نے اہتمام کیا تھا اور ان راستوں کے مسافر بنے تھے کہ راستے میں پہاڑ بھی ہوں تو یہ چیر کے آگے گزر جائیں۔ بلال حبشی کو ان کا ظالم آقا مارتا ہے، کبھی ان کے ہاتھوں میں میخیں ٹھونکتا ہے، کبھی زبان پہ تپتے ہوئے کوئلے رکھتا ہے، کبھی رسی پاؤں میں ڈال کر کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے کہ اس کو گھسیٹے، کبھی کچھ، لیکن بلال ہیں کہ آگے سے مسکرا رہے ہیں، آہد آہد کا نغمہ پکار رہے ہیں۔ کسی نے رک کے کہا بلال یہ عجیب تماشا ہے، وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے آہد آہد پکار رہے ہو۔ تو حضرت بلال بولے تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے، تو اس کو بھی ٹھونک ٹھونک کے دیکھتے ہو، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، کہیں کچا تو نہیں ہے۔ کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھو، یہ کہیں کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ کہا میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے، دیکھ رہا ہے بلال کچا تو نہیں ہے، اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں مالک خرید لے بلال کو، کھال ادھڑ بھی جائے گی، حق حق کی صدا ختم نہیں ہوگی۔ محبت کی یہ البیلی اور انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی ہیں۔ اگر اس عنوان سے بات کی جائے تو یہ تاریخ کا ایک ایسا باب ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جن کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے جو ہے وہ نیزہ مار کر کے شہید کیا۔ راہ خدا میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا کہ ایک عورت کا خون تھا،
اور پھر حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو بھی شہید کیا گیا. دونوں ماں باپ شہید ہو گئے اور بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے. کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف اور آنکھوں میں آنسو امڑ آئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے. کہا عمار گھبرا گئے ہو, تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے. تو حضرت عمار مسکرا کے کہنے لگے میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا, میں تو راہیں تک رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں, کبھی وہ جلوہ فراز بھی تو ہو جائے نا. اچھا ادھر غلام تڑپا, ادھر آقا تشریف لے آئے. حضرت عمار ابن یاسر کے سر پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے کہا یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم. اے آگ جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جائے. تو محبتوں کی یہ داستانیں بڑی دل آویز ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جب اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ یہ ہونے والے ظلم اور اس جبر کی رقم ہوتی داستان کو دیکھا تو سورۃ الفجر تب نازل ہوئی. ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی نہیں, تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راہوں سے گزرنا پڑا ہے اور وہ بھی عظیمت کی یہ داستان رقم کرتے ہوئے آئے ہیں. انہوں نے بھی جو ہے وہ سولیوں پہ اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں انہوں نے بھی کیا ہے اور راہ حق میں ہر دکھ اور ہر تکلیف انہوں نے سہی ہے, حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک جو ہے وہ نشان چھوڑے لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے. ایک تو ان کو تسلی تھی اور دوسری طرف قریش کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش, بڑے نمرود, حامان, شداد اور بڑے ظالم اور جابر ہوئے ہیں, لیکن آج تم دیکھو کہ ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا. اگر نشان باقی رہا ہے تو حق کا نشان ہی باقی رہا ہے. اس لیے سورۃ الفجر اس ماحول میں نازل ہوئی ہے جبکہ جو ہے وہ اسلام کے اوپر اور اہل ایمان کے اوپر سخت آزمائشیں تھیں اور سخت جو ہے ان کے اوپر تکلیف تھی. فجر کی قسم کھانے کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کفار کو یہ کہنا تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے, یہ زندگی بھی جو ہے جو تم گزار رہے ہو ختم ہوگی اور آخرت کی زندگی میں تم نے قدم رکھنا ہے اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے. اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہوں پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا دنیا کے اوپر لہراتا ہوا نظر آئے گا. آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی. ساغر صدیقی نے کیا کہا تھا کہ آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر, آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد سفر, کل انہی جسموں پہ منزل پھول بھی برسائے گی. آج مکے میں ستم ہیں, کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے. تو وہ لمحے بھی آنے والے ہیں. تو فرمایا قسم ہے صبح کی, بل فجر, قسم ہے صبح کی, ولیال عشر, اور 10 راتوں. 10 راتوں سے مراد کیا ہے؟ یہ ذوالحج کی 10 راتیں ہیں جو سال کی جو ہے وہ تمام راتوں سے یہ عشرہ جو ہے وہ افضل ترین عشرہ ہے. دوسرا قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ محرم کی پہلی 10 راتیں. یہ 3 اقوال مفسرین نے بیان کی ہیں. والشفع والوتر, اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی. مفسرین نے اس پر تقریباً 36 اقوال پیش کیے ہیں, لیکن سب سے بہترین قول یہ ہے کہ جفت سے مراد مخلوق ہے اور طاق سے مراد رب تعالیٰ کی ذات ہے. خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم. واللیل اذا یسر, اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے. یہ قسمیں 5 فرمائی اور اس کے بعد فرمایا حل فی ذالک قسم الذی ہجر. کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی؟ یعنی یہ 5 چیزیں عقل مند کے لیے بطور قسم کافی, اور جو عاقل نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو اس کے لیے وہ بھی ناکافی. تو قسم جو ہے وہ عقل مند کے لیے پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ اس کو عام لوگ پڑھتے ہیں کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, تو کہتے ہیں نہیں کاٹا جا سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی. یہ استفہام انکاری ہے. پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر, یعنی یہ ممکن ہے کہ ہیرے کے کلیجے کو پھول کی نرم نازک پتی سے کاٹ لیا جائے؟
تو جس طرح پھول کی پتی سے ہیرے کا کلیجہ نہیں کاٹا جا سکتا، اس طرح کلام نرم و نازک جو ہے وہ کسی نادان شخص پہ اثر نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو قسمیں ہیں یہ عقل مند لوگوں کے لیے جو ہیں وہ نافع ہیں، اور جو بے وقوف ہیں، جو حماقت کے مارے ہوئے ہیں، ان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لیے کہا گیا یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ قرآن سے بہت سارے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ قرآن سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اصل قصور ان کی اپنی عقول کا ہے اور اپنی بنجر زمین کا ہے۔ باراں کے در تبش خلاف نیز، در باغ لالا رویت و در بوم خار و خس، یہ بارش برس رہی ہے۔ سعدی کہتے ہیں کہ تباہ میں مخالفت نہیں رکھتی، لیکن یہی بارش جب گندگی کے ڈھیر پہ ہوتی ہے تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے، اور یہی بارش جب باغ میں ہوتی ہے تو باغ کے اندر پھول کھلتے ہیں، گلے لالا مہکتا ہے، یاسین اور نسترن کی بہار آ جاتی ہے۔ تو بارش وہی ہے، کہیں گندگی اور بدبو پھیل رہی ہے اور کہیں پھول چٹک رہے ہیں اور کلیاں مہک رہی ہیں۔ قرآن تو اجالا دیتا ہے اور قرآن کی قسمیں من میں یقین اگاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے کچھ لوگ ہدایت کے اجالے پا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ جو 5 قسمیں ہیں یہ عاقل لوگوں کے لیے اس میں ہی ہدایت ہے اور اس میں ہی ان کے لیے بہت کچھ ہے۔ جس طرح فجر کے بعد حشرات الارض بلوں سے باہر نکلتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان پھر دوبارہ جاگ پڑتے ہیں، زندگی میں ایک دم پھر ایک لرزش پیدا ہوتی ہے اور حیات نو کے آثار پیدا ہوتے ہیں، اس طرح مرنے کے بعد پھر لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کافر کہتے تھے کہ ہم یہ بات نہیں تسلیم کرتے کہ بندہ مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا۔ سورہ یاسین اٹھائیے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی اور ہڈیاں زمین کے اندر گل سڑ کے مل جائیں گی تو پھر ان مردہ ہڈیوں کو کون اٹھائے گا؟ یہ نظر بن حارث نامی ایک شخص تھا جو قبرستان سے کوئی بوسیدہ ہڈی اٹھا لایا اور حضور کے سامنے اس ہڈی کو توڑتا ہے اور اس کے ذرے زمین پہ گرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ ان ہڈیوں کو اٹھایا جائے گا جبکہ یہ بالکل جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ یہ کہتے ہیں ان مردہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندگی دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب یہ ہڈیاں بھی نہیں تھی، جس رب نے اس وقت ہڈیوں کو بھی پیدا کر دیا تو ان کو جوڑنا اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ، وہی رب جس نے ان ہڈیوں کو تخلیق کیا، نئے سرے سے ان کو پیدا کیا، تو اب ان کو جوڑ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ روزانہ ہم موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں نیند کی صورت میں، لیکن پھر اٹھ کے زندگی کے اندر وہی توانائی، وہی حرارت اور وہی تیزی اور وہی جو ہے وہ نشاط پن، یہ حشر پہ دلیل ہے۔ تو کہا یہ قسمیں ہیں عقل کے لیے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ اب قریش مکہ جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرتے ہیں تو عاد کو اور سمود کو اور فرعون کو قریش مکہ بخوبی جانتے، کیونکہ جو عاد اور سمود ہیں یہ تو بالکل جو ہیں وہ عرب کے اندر ہیں اور یہ ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے تھے، ان کی کہانیاں بھی نازبر تھیں۔ اور فرعون کی غرقابی مصر میں اہل کتاب بنی اسرائیل کے ساتھ ان روابط کی وجہ سے اس کو بھی یہ خوب سن چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اگرچہ بہت ساری بستیاں برباد کی ہیں، بہت ساری سنگتیں تباہ کی ہیں، لیکن ان کو خاص طور پہ ان 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی کہ آج تم اپنی چھاتی چوڑی کر کے چلتے ہو لیکن اس کہانی کو یاد کرو۔ اللہ اکبر۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا؟ ارم ذات العماد۔ یہ کون عاد تھے؟ یہ عاد ارم تھے، انہیں عاد اولا بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام اور حضرت سام کے بیٹے ناقوس اور ان کے بیٹے ارم، اور ارم کا بیٹا عاد تھا۔ اور یہ عرب بائدہ جس کو کہتے ہیں یا جس کو عاد اولا اور عاد اخرى کہتے ہیں، یہ اسی عاد کی اولاد سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو چوتھی بیٹا ہے۔ اور یہ عرب جو ہیں یہ سارے سامی ہیں اور ان نسل سے جو ہے وہ آئے ہیں، تو اس لیے ان کو یہ بخوبی جانتے تھے چونکہ ان کے ابا اجداد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد۔ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ عاد وہی ارم ذات، وہ ارم والے عاد، ذات العماد جو اونچی اونچی عمارتیں بنا۔ آج کل بھی دنیا پہ ٹاور بن رہے ہیں، تو سب سے پہلے اس بات کا آغاز اور اس فن کا جو ہے وہ ایجاد جو تھا وہ قوم عاد نے کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف نبی بن کر آئے۔
اور انہوں نے ان کو سمجھایا کہ جو ہے وہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ اور اپنی زندگی کے اندر اچھائیاں اور حسن پیدا کر لو، لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک بات نہ مانی اور کہا کہ ہمارے یہ مضبوط قلعے اور یہ قصور اور عالی نسب عمارتیں تم ان کو نہیں دیکھ رہے، ان کی ہیبت کیا ہے؟ اور پھر چونکہ ان کو خود بھی بڑا وجود دیا گیا تھا، اللہ خود کہتا ہے اللہ تی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا ہی نہ کوئی ہوا تھا، جتنے وہ جسیم تھے، جتنے وہ زوراور تھے اور ان کی چھاتی میں جتنی طاقت تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان جیسا پیدا نہیں کیا گیا۔ لیکن پھر زمانے نے دیکھا کہ قوم عاد کے ساتھ سلوک، ان کی بستیاں الٹ کے رکھ دی گئی اور صرف کھنڈرات باقی رہ گئے، جو ہے وہ عبرت کی کہانی ماں بعد آنے والی قوموں کو سنانے کے لیے۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ یہ مدینہ اور شام کے درمیان یہ وادی پڑتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جو ہے وہ اس قوم کی طرف بن کر مبعوث ہوئے تھے۔ یہ پتھروں کی چٹانوں کو آج بھی وادی القرا کے اندر ان کے نشانات دیکھے جا سکتے۔ تو وادی قرا کے اندر انہوں نے پہاڑوں کے پہاڑ چیر کے ان کے اندر مضبوط پناہ گاہیں بنائی تھی۔ آج کے زمانے میں ایٹم بم بھی پھینکا جائے تو وہ وہاں تک نہ پہنچ پائے۔ یہ کہتے تھے کہ کوئی طوفان، کوئی شدید آندھی اور کوئی سیلاب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ان محفوظ پناہ گاہوں میں رہتے ہیں۔ لیکن پھر وہ بھی عبرت کا نشان بن گئے۔ ہوا کیا کہ جب وہ پتھروں کی چٹانیں چیر کر کے اپنے مکان بناتے تھے اور اسی شغل میں رہتے تھے، تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے وہ پتھر سے زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دی اللہ کی اذن، اور کہا ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی، چونکہ یہ اس طریقے سے نہیں آئی ہے، یہ خاص گو ساری اونٹنی اللہ کی ہیں، لیکن نسبت تشریفیہ اس کی طرف ہو۔ اب کہا کہ اس کی باری کا حوض کا پانی تم نے نہیں پینا، اور جب اس کی باری ہوگی یہ پیے گی، اور جب تمہاری باری ہوگی۔ جس دن وہ اونٹنی پیتی تھی تو سارا حوض پی جاتی، لیکن یہ نہیں تھا قوم پیاسی رہتی، دودھ اتنا دیتی کہ پوری قوم سیراب ہو جاتی۔ اچھا انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دی، اس تکبر سے کہ ایک طرف پوری قوم اور ایک طرف اونٹنی ہو کے، ایک جانور ہو کے، اس کو یہ اعزاز اور تکریم اور پروٹوکول دے دیا گیا کہ وہ پورا دن حوض پہ وہ مالکن ہو حوض کی اور ہم حوض کے قریب نہ جا سکیں۔ یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ نسبت کتنی یار، آج کتنا خوبصورت گھر آپ بنا لیں، اربوں روپے بھی اس کے اوپر صرف کر لیں اور قیمتی سے قیمتی پتھر لگا لیں اس کے اوپر، اطلس و دیبا کا کام اس کے اوپر کروائیں اور اس کے اوپر اعلیٰ سے اعلیٰ سونے اور چاندی اور طلا کا کام کروائیں، لیکن پتھروں سے بنا ہوا سادہ سا گھر بیت اللہ جس کو نسبت میرے رب سے ہے، بلا کوئی کوٹھی، کوئی محل، کوئی قصر جو ہے وہ اس گھر کی عظمت کو چھو سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے، تو وہ قوم جتنی بھی سربلند کیوں نہ ہو، اللہ نے اس اونٹنی کو اعزاز یہ دیا تھا ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی تھی۔ اچھا انہوں نے اس کی توہین کی، اس کے پاؤں کاٹ دی، تو اس اونٹنی کا ایک بچہ تھا، اس نے چیخ ماری، درد سے جب وہ چیخا تو اللہ کا عذاب آ گیا اور یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ اکبر، قوم عاد کا جو حال ہوا، قوم سمود کا پھر جو حال ہوا، وہ زمانے نے دیکھا۔ آگے ارشاد فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو کیلوں والا تھا۔ یہ ذی الاوتاد اس کو کہا گیا، اس کی کئی مفسرین نے وجہ بیان کی ہیں۔ اس کا اتنا بڑا لشکر تھا کہ لشکر میں جہاں پڑاؤ کرنا ہوتا، اس لشکر کے لیے جو خیمے لگائے جاتے، اس خیمے کی تنابیں جن کیلوں کے ساتھ باندھی جاتی، 70 اونٹ کیلوں کو اٹھا کے چلتے تھے، اس لیے کہا گیا یہ میخوں والا فرعون ہے۔ یا مفسرین نے کہا دوسری وجہ یہ ہے کہ جو فرعون کی بات نہ مانتا تو اس کو جو ہے وہ لٹا کر کے اس کے ہاتھوں اور اس کے پاؤں کے اندر میخیں ٹھونک دیتا، نام پڑ گیا میخوں والا فرعون۔ تو جس کو اتنا ناز تھا کہ کوئی میری جھوٹی خدائی سے سر کیوں پھیرے، اور اس کو وہ عبرت ناک سزا دیتا تھا، پھر فرعون وہ نیل کی موجوں میں بے بس تھا اور ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا تھا آمنت برب موسیٰ، میں اب موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن پھر اس وقت اس کا ایمان لانا فائدہ بخش نہ ہوا۔ تو اللہ فرماتا یہ سب کچھ تم دیکھ چکو۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، اللہ کے حکموں کو توڑا، جھوٹی خدائی کے دعوے کیے۔ پھر کیا ہوا؟ فاکثروا فیہا الفساد، پھر انہوں نے بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی شر کو، ان کے فساد کو جو وہ کرتے رہے اللہ دیکھتا رہا، لیکن جب حد سے زیادہ ہی بڑھنے لگے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عذاب، تو پھر تیرے رب نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا۔ پھر جو ان کا حال ہوا،
اللہ اکبر، ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارے رب کی نظر سے کچھ غائب نہیں، تمہارا رب تمہارے ایک ایک عمل کو، ایک ایک کرتوت کو دیکھ رہا ہے۔ اے قریش مکہ تم کیا ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ عاد و سمود کی بستیاں تمہارے رب نے الٹ کے رکھ دی، تمہارے رب نے فرعون جس کو جھوٹی خدائی کا گھمنڈ تھا لشکر سمیت نیل کی موجوں میں ڈبو دیا، تو کیا تم باقی رہو گے؟ اس لیے ان کہانیوں کو بیان کی، فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد۔ یہ کہانی بیان کرنے کے بعد انسان کی ایک کج فکری پر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جو ہے وہ چیز ارشاد فرمائی، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ انسان کی فطرت ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، دولت کے دروازے اس کے لیے کھولتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کو جاہ و منصب دے کے، دولت دے کے، اس کو پیسہ روپیہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش نہیں سمجھتا۔ فَيَقُولُ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی ہے، وہ اس کو عزت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی ہے، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو جو ہے وہ عزت سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے نا بتا کیا حال ہے، تو اگر اس کے پاس دولت کے انبار، وہ کہتا ہے بڑا فضل ہے اللہ کا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد کی نماز بھی پڑھنے لگ گئے؟ نہیں، میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے کہ اللہ نے تجھے یہ کرم کر دیا کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا؟ نہیں، میں تو صبح شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے؟ کہتا ہے مجھے دولت دے دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے اس کو تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے بھی لے تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سراسر کمائی حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ، اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے جو ہے وہ دولت کمائی، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ حالانکہ یہ تو قہر تھا، آزمائش تھی اس کے اوپر، لیکن وہ شیطان نے اس کو جس راستے پہ لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ جو اس نے دولت کمائی، اس کو بھی یہ فضل ربی قرار دے رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ واقعی میں رب کا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کو تہجد کے سجدوں کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کسی کے سینے کے اندر ایمان کا چراغاں کر دیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے اور محمد عربی صادق بھی تھا، امین بھی تھا، تو جھوٹ بولنا اچھا لگتا ہے تو وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ ہے رب کا فضل، یہ ہے رب کی کرم نوازی، اور یہ ہے رب کے رحم کا انداز۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، اللہ آزماتا ہے اس کو دولت دے کے، حالانکہ دولت کی آزمائش بہت ڈاڈی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے۔ یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے، لیکن فیقولو، بندہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ کوئی عہدہ مل جائے، کوئی شان و شوکت دنیا کی مل جائے، چاہے وہ اس کا ذریعہ کوئی بھی ہو، بندہ کہتا ہے جی فلاں پہ بڑا ہی اللہ کا فضل ہو گیا۔ یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلم دان تھامے ہوئے ہے، بڑا فضل ہوا۔ کیا فضل ہوا اس کے اوپر کہ اس نے جائز ناجائز ہر راستہ جو ہے وہ اختیار کیا اور رب کو قدم قدم پہ ناراض کیا، اور ہم اس کو فضل گردان رہے ہیں۔ کہا فضل نہیں ہے، یہ ڈاڈی آزمائش ہے۔ لیکن انسان کی کج فکری ہے، وہ اس کو فضل کہہ رہا ہے۔ اچھا ایک اور انسان کی کج فکری ہے، وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور اگر اللہ آزمائے اس کا رزق اس پر تنگ کر دے، فَيَقُولُ، تو پھر کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے تو مجھے خار کر دی، میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دی۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ اس کو تھوڑی سی سختی ملے، دولت کے انبار جو تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائیں، اور اس کو غربت کی چکی میں پیسا جائے۔ تو یہ بھی اس کی آزمائش تھی، دولت دے کے آزمائش کی گئی کہ کیا راہ خدا میں لٹاتا ہے کہ نہیں لٹاتا، میرے راستے کے اندر اس کو خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ یتیم، غریب، مسکین، لاچار، مجبور، نانے شبینہ کو ترستے ہوئے، بیمار، کیا ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی دہلیز پہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ ایک تو یہ آزمائش تھی، لیکن اس نے اس کو آزمائش نہیں، اس کو عزت سمجھ لیا۔ اس نے کہا کہ میرا اللہ میرے پہ راضی ہے تو تبھی اتنی دولت دی ہے۔
اچھا اگر دولت اللہ کی رضا کی علامت ہوتی تو فرعون دولت مند نہ ہو، قارون کو خزانہ نہ دیا جاتا. اور دوسری بات، جب اس کو دولت نہیں دی جاتی، غربت میں آتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے رسوا کر دی. یہ بھی اس کی کج فکری ہے. یار وہ بھی تو ہوئے ہیں کہ زمانے کے اندر ایک پھوٹی کوڑی بھی ان کے پاس نہیں. اللہ اکبر. آؤ دیکھو فقر ابو ذر کو سلام کرو، آؤ دیکھو فقر اویس کو سلام کرو. اچھا آ جاؤ حضور کی دہلیز پہ فقر محمدی کو سلام کرو. یہ عزت ہے، عزت. یہ بھی آزمائش ہے. اللہ دیکھتا ہے کہ فقر کی آزمائش میں کون پورا نکلتا ہے. زبان پر جو ہے وہ ناشکری کے لفظ تو نہیں لاتا. مل جائے اللہ کی طرف سے عطا ہو تو وہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اور نہ ملے تو یہ بھی آزمائش ہے کہ اس پہ صبر کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا. واہ ویلا کر دیا، شور و غل مچا دیا، لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں، اپنی غربت کے اشتہار لگا دیے. ایک ایک شخص کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرتا ہے، اپنی غربت کی عزت کو پامال کر رہا ہے، اس امتحان میں ناکام ہو. اب سنو اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم. تم کہتے ہو کہ ہمیں دولت نہیں ملی تو رسوا کر دیا گیا، اور دولت مل گئی تو اللہ کا فضل سمجھتے ہو. اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے. اگر تمہیں آزمائش میں ڈالا گیا ہے تو تم اس آزمائش میں کہاں تک پورے نکلے. آج تمہارے اوپر کتنی آئی ہیں. آج اللہ تعالیٰ کی اگر ناراضگی ہے تو اس کا یہ سبب نہیں ہے کہ تم کو دولت نہیں دی گئی، بلکہ سبب کیا ہے غور کیجئے. کلا، ایسا ہرگز نہیں. جو اس کی فکر تھی کلا سے نفی کر دی. اور اس بات کس چیز کا کیا گیا، بل لا تکرمون الیتیم. تم یتیموں کو عزت نہیں دیتے. اصل بات یہ ہے جو بات سوچنے کی ہے. اب قرآن کا یہاں اسلوب دیکھیے، میں قربان جاؤں قرآن کے اسلوب پہ. ایسے ہی نہیں جب اکرمہ ابو جہل کا بیٹا اسلام کے حصار میں آتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے نا تو اشش کر اٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور کہتا ہے ہاذا کلام و ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. اور قرآن بتا رہا ہے، اس کا لہجہ بتاتا ہے. اسلوب دیکھیے. بات غریب کو روٹی دینے کی نہیں کی گئی، غریب کو جو ہے وہ کھانا دینے کی نہیں کی گئی، اس کو کپڑے پہنانے کی نہیں کی گئی. قرآن نے جو کہا ہے کلا بل لا تکرمون، بات یہ ہے کہ تم یتیم کو عزت نہیں دیتے ہو. یتیم کو تم عزت کیسے دے سکتے ہو یہ تم جانتے ہو کہ اس کی تکریم کیسے کرنی ہے. تمہارے پاس یتیم کو پہنانے کے لیے کپڑا نہیں ہے، اس کو دینے کے لیے روٹی نہیں ہے، لیکن تمہارے سینے میں پیار تو رکھا ہوا ہے نا. اس برہنہ یتیم کو سینے سے لگا کر کے اس کا ماتھا تو چوم سکتے ہو نا. رب یہ نہیں دیکھتا روٹی کس نے دی، رب یہ دیکھتا یتیم کو پیار کس نے دی ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ روٹی کا نہیں ہے. بچی ہوئی روٹی تو کتے کو بھی ڈالی جا سکتی ہے، کسی کو غریب کو دے دی تو یہ کون سا کمال ہے. جو دیگیں بچ گئی وہ مدرسے میں بھیج دی، یہ کمال کی بات نہیں ہے. وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی تو پھینکنی تھی، خراب ہو جاتی، 2 گھنٹے اور پڑی رہتی. معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ تکریم کا ہے. اب وہ بھی سوچیں، عید آ رہی ہے، مینڈکوں کی طرح نکلیں گے سماجی رہنما اور سماجی کارکن. اخباروں میں تصویریں چھپیں گی، غریب عورتیں لائن میں لگی ہوئی ہیں، غریب مرد لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ ایک ایک توڑا آٹے کا، ایک ایک تھیلا آٹے کا دے رہے ہیں، اور 10 جو ہے وہ فوٹوگرافر تصویر کھینچ رہے ہیں. اگلے دن 15 اخباروں کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں. میں اس دن بھی کہا تھا کہ اس انداز کے ساتھ غریبوں کی غربت کا اشتہار لگانے والا سوچے کہ اس لائن میں اگر اس کی بیٹی کو کھڑا ہونا پڑے تو اس کا پھر انداز کیا ہو. بات یہ نہیں، بات تکریم کی ہے. کلا بل لا تکرمون الیتیم. آئیے تمہیں میں کہانی سناؤں. آقا کریم علیہ السلام جا رہے تھے عیدگاہ کو. راستے کے اندر ایک یتیم کھڑا تھا اور آقا کریم نے کہا کہ بیٹے آج تم یہاں کھڑے ہو. کہا فلاں غزوے میں میرا باپ شہید ہو گیا تھا، میری ماں کا سایہ بھی میرے سر پہ نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں ہیں، میں کس دہلیز پہ. اچھا انتظار ہو رہا ہے عیدگاہ میں. حضور نے یتیم کو سینے سے لگایا، گھر لے گئے اور سیدہ فاطمہ سے کہا کہ جس طرح کا لباس حسنین کو پہنایا ہے اس کو بھی پہناؤ. اللہ اکبر. اور اس کو کھانا کھلایا اور سب کچھ اس کی تکریم کرنے کے بعد حضور نے پھر جو ہے وہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کی تکریم دینے کے لیے حضور علیہ السلام نے اس کو فرمایا اما ترضى ان محمدن ابوکا. بیٹے کیا تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے؟ وعائشہ تا امو کا، اور عائشہ تیری ماں لگے. وفاطمہ بنت محمد اختو کا، اور فاطمہ تیری باجی لگے. اس نے کہا یہ اعزاز مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے. تو کہا آج کے بعد یہ رشتے تیرے ہوئے. ایک انگلی سے حضور نے حسنین کو تھاما ہوا ہے اور دوسری انگلی سے اس یتیم بچے کو تھاما ہوا ہے. جب حضور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں. وہ بچہ زبان حال سے کہتا ہے تھا تو یتیم، آج یتیمی کا مزہ ہی نہیں آ گیا ہے کہ حضور کی انگلی تھام کے جا رہا ہوں.
تو یتیم کی تکریم کا مسئلہ ہے، اس کو عزت نفس دینے کا مسئلہ ہے. یتیم کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے اس کو اعزاز دیتے ہو، وہ اعزاز نہیں ہے، وہ رسوائی ہے. مجھے 1 سال قبل ایک ایسی تقریب میں لوگ کھینچ کر کے لے گئے جہاں وہ آج کل اجتماعی شادیوں کا رواج ہے. تو میں بڑی معذرت کی، میرے لیے مشکل ہوگا کیونکہ مجھے اندازہ تھا اس عید کا، لیکن میں کبھی گیا نہیں تھا پہلے. تو میں جب اس تقریب میں پہنچا تو 3 جانے کے 2 دن تک جو ہے وہ میں بے چین رہا. میں کہتا ہوں غریب آدمی ہوتا ہے نا، اس کو معاشرے میں پروٹوکول اعزاز نہ بھی ملے تو شادی والے دن تو مہمان خصوصی وہی ہوتا ہے نا، اس دن تو سارے اس کے چہرے کو ہی دیکھتے ہیں. لیکن ان دولوں کو بھی جو ہے وہ لائن پہ بٹھایا ہوا تھا اور اوپر مہمان خصوصی کوئی اور بیٹھے. میں نے کہا یہ بیچارے مسکین آج بھی مہمان، آج ان کی زندگی کا اہم دن ہے اور آج بھی اتنے لوگوں کے سامنے اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب لوگ ہیں، اور دلہنوں کا بھی اشتہار لگایا جا رہا ہے یہ غریب بچیاں ہیں. اور پھر کیا ان کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے اور نہ ان بیٹیوں کے چہرے پہ کوئی مسرت کے آثار تھے. تو لوگ خوشی بانٹنے چلے ہیں لیکن غموں میں اضافہ کرتے چلے. رات کی تنہائی میں نکلو، اندھیرا پھیلا ہوا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اپنے سائے سے بھی بچو اور جا کے غریب کے گھر میں رقم پھینک کے اسے پتہ نہ ہو یہ پھینکی کس نے ہے، اور پھر وہ شادی کریں جو دعائیں ان کے کلیجے سے نکلیں گی عرش تک پہنچیں گے. تو بات پیسے دینے کی نہیں ہے، بات تکریم کی ہے. کلا، دیکھو قرآن کا اسلوب، کلا بل لا تکرمون الیتیم. معاملہ یہ ہے کہ یتیم کی عزت، تکریم. میرے اور آپ کے آقا مولا نے تو یہاں تک فرمایا جب بچے اکٹھے کھیل رہے ہوں، تمہارا بچہ بھی ان بچوں میں کھیل رہا ہو تو بچے کو بیٹا کہہ کے آواز نہ، اس کا نام لے کے پکارو. عرض کی گئی حضور بیٹا ہے، بیٹا کہہ کے پکاریں گے تو حرج بھی کیا ہے؟ کہا تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی یتیم بچہ بھی، اور جب یہ تم کہو گے تو تڑپ جائے گا، آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، لیکن آج میں محروم ہوں. تو کہا مسئلہ یہ ہے، کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین. دیکھیے قرآن کا اسلوب. کہا ایک تو یتیم کی تکریم نہیں ہے، یہ ساری افطار اس لیے آئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو مسکین کے کھانے کی رغبت نہیں. یعنی ایک شخص خود غریب ہے اور اتنی طاقت نہیں رکھتا کسی غریب کی پرورش کر سکے، وہ عہدہ برا نہیں ہو سکتا کہ اتنا کہ میں تو کچھ کر نہیں سکتا. کوئی بھوکے تڑپتے ہوئے غریب کو دیکھے، خود نہ دے سکے. اللہ نے اسے زبان تو دی ہے، کسی امیر کی دہلیز پہ وہ نہیں جاتا یہ چلا جائے اور جا کے توجہ دلائے کہ میرے ہمسائیگی کے اندر ایک یتیم تڑپ رہا ہے، بیوہ کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں دہلیز پہ، اور وہ جا کے اپنے اعتبار پہ جو ہے ان کا انتظام کر دے. یہ ہے ولا تحاضون علی طعام المسکین. بلکہ رویہ کیا ہے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور میراث کا مال تم ہپ ہپ کر کے کھاتے ہو، تمہیں پرواہ ہی نہیں. بیٹیوں کا حق اہل عرب جو ہے وہ غصب کر لیتے تھے اور بیٹیوں کا حق نہیں دیتے تھے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور دولت کی محبت رچ بس گئی ہے کلیجے کے اندر، دل کے اندر اتر گئی ہے. تڑپتے ہوئے لوگ بھی دیکھتے ہو لیکن تجوریوں کے منہ نہیں کھلتے ہیں. کلا، اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہاں اذا دکت الارض دکن دکا. وہ دن بھی آنے والا ہے جب زمین ٹکرا کے پاش کر. یہاں سید قطب نے حد کر دی. وہ کہتا ہے کہ یہاں جو لفظوں کا صوتی آہنگ ہے نا، وہ انسان کے دل میں ایک رعب پیدا کر دیتا ہے. ذرا قرآن کی آیت پڑھتے جائیں، میں تو قاری نہیں ہوں لیکن ذرا دیکھو کہ یہاں قرآن کے لفظوں کا رعب دل میں ہیبت پیدا کر دیتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ساری کہانی بیان کر کے فرماتا ہے کہ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. کلا کے اوپر جو رکھی گئی ہے مد، اس کا جو کھچاؤ ہے وہ دلوں کے اوپر، دلوں کی تاروں کو کھینچتا ہے. کلا اذا دکت الارض دکن دکا. اللہ فرماتا جب زمین پاش کر کے رکھ دی جائے گی. وجاء ربک والملک صفا صفا. اور اللہ تعالیٰ اس شان سے ظہور فرمائے گا کہ فرشتے صفے باندھے کھڑے ہوں. وجیء یومئذ بجہنم. اور جہنم کو حاضر کیا جائے. فرمایا کہ 70,000 زنجیریں ڈال کر کے جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے. ہر زنجیر کے ساتھ جو ہے وہ 70,000 فرشتے ہوں اور عرش کی بائیں جانب جہنم کو لا کے رکھ دیا جائے گا. اس کے کھولنے کی آواز آ رہی ہوگی. راوی کہتا ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضور کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور عجیب حضور علیہ السلام کی حالت ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کا لون متغیر ہو گیا. یہ لفظوں کا جو صوتی آہنگ ہے وہ کلیجے پھاڑ دینے والا ہے.
اور انسان کو گمراہیوں سے نکال کے ہدایت کے رستے پہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا پھر دیکھیے، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ پھر جب اس دن جہنم کو سامنے لایا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، پھر ایک دم ماضی کی سکرین جو ہے وہ سامنے آئے گی، وہ برائیاں کی، وہ داد عیش دیے، وہ جو کچھ کیا سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن آدمی سوچے گا، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اور اب سوچ کا وقت گزر چکا ہو۔ اس دن انسان کو بہت کچھ یاد آئے گا، اس وقت خیال کرے گا، کاش میں یہ کر لیا ہوتا، میں یہ کر لیا ہوتا۔ وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَى، اب اس کو سوچنے کا وقت کہاں، اب اس کا فائدہ کہاں، وہ گھڑیاں، وہ لمحے، وہ ساعتیں اب اس کے لیے حسرت کو بڑھانے والے ہوں۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو۔ اس دن پھر بندہ سوچے گا۔ سنو قرآن کا آہنگ، یقولو یا لیتنی قدمت لہ، وہ کہے گا کہ ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی، زندگی کو میں نے مقصد میں، مصرف میں، کسی کام میں اور کسی جو ہے وہ مقصد میں لگا دیا ہوتا، اور زندگی کا سرمایہ وہاں میں یہاں کے لیے بھیجا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ اس دن جو عذاب دے گا کبھی کسی نے ایسا عذاب دیا نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا جس طرح کہ وہ باندھے گا۔ اچھا، جب جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا تو عرش کی بائیں جانب جہنم کو رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جو ہے وہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ تو جو برے لوگ ہوں گے ان کا پتا تو پانی ہو ہی رہا ہوگا، وہ تو کہیں گے کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، لیکن جو نیکوکار ہیں ان کا دل بھی ڈول رہا، کیونکہ بڑے خطرناک جو ہے وہ لمحے۔ ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے ریاضی کے، تو وہ بڑے جلالی ہوتے تھے۔ کبھی ہمارا ٹیسٹ لیتے نا تو دوسرے دن جب وہ آتے نا پیریڈ میں، تو باوجود پتا ہوتا کہ سوال ٹھیک ہم نے کیے ہوئے، بعد میں چیک بھی کیے ہوتے، لیکن جب وہ ڈنڈا لے کے داخل ہوتے تو سب کے پتے پانی ہوتے، پتہ نہیں کس کی جو ہے وہ کم بختی آ گئی ہے۔ اور پھر جب وہ اچانک جن لوگوں نے اچھے نمبر لیے ہوئے ہوتے ان کو الگ کرتے اور دوسروں کو الگ کرتے، پھر بھی سارے ڈر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں یہ کدھر والے ہیں اور یہ کدھر والے ہیں۔ اور پھر جب کہتے بیٹا تمہیں شاباش، تو پھر جو مسرت ہوتی نا تو وہ پھر لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن پھر کیسا منظر ہوگا، ذرا غور کیجئے کہ جہنم سامنے ہے، اللہ پورے جلال پہ ہے، اور نیکوکار بھی بدکار بھی کھڑے ہیں، کلیجے سینے میں کانپ رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جو نیکوکاروں کا ان کو الگ کیا کر کے کہے گا، ایک نغمہ نہیں، یا ایتھا النفس، اے مطمئن نفس، اے اطمینان والی جانو، ارجعی الی ربک، تم رب کی طرف آ جاؤ، تم اپنے رب کی طرف آ جاؤ، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں تمہارا رب تم پہ راضی ہے اور تم اپنے رب پہ راضی ہو۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ رب کا بندے پہ راضی ہونا یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن بندے کا رب پہ راضی ہونا یہ بہت بہت بڑی بات ہے۔ بندہ تو راضی ہوتا ہی نہیں، بندہ تو دنیا پہ دیکھ لو راضی نہیں ہوتا، لیکن اس دن کیسا منظر ہوگا بندے کے راضی کا انداز فی ظلال القرآن میں دیکھیے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، المطمئنہ الی ربہا، المطمئنہ الی طریقہا، المطمئنہ الی قدر اللہ بہا، المطمئنہ فی السراء والضراء وفی البسط والقبض والمنع والعطاء، یعنی تو میرے پہ راضی ہوا، میں نے دکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، میں نے سکھ دیا تو پھر بھی راضی تھا، کڑکتی دھوپ تھی تو پھر بھی راضی تھا، برستی بارش تھی تو پھر بھی راضی تھا، تجھے غربت کے چکی میں پیسا گیا تو پھر بھی راضی تھا، اور تجھے امارت دی گئی تو پھر بھی راضی تھا، میرے بندے تجھے کربلا میں رکھا گیا پھر بھی راضی تھا، اور تجھے فتح مکہ کی شان دکھائی گئی تو پھر بھی راضی تھا۔ جب میرا بندہ میرے ہر کام پہ راضی ہوگا، اللہ اکبر، تو اللہ کہے گا میرے بندے آ جا ادھر، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، تو اپنے رب کی طرف آ جا۔ اچھا، راضیۃ مرضیہ، تو رب پہ راضی اور رب تیرے پہ راضی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اپنے خاص جنت عطا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بندوں کو کہے گا کہ اے میرے بندو، کیا تم میرے اوپر راضی ہو؟ تو بندے کہیں گے مالک وما لنا، ہمیں کیا ہے، ہم کیوں راضی نہیں ہو سکتے۔ بندوں کو تو تصور بھی نہیں ہوگا جو جنت میں ملے گا۔ ایک بندے کی آرزو ہو کہ اسے 2.5 مرلے کا پلاٹ مل جائے تو اس کو کوئی 50 مربع لاٹ کر دے تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو جائے گا، تو بندے کو تو تصور بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے
آخر میں جو شخص جنت میں جائے گا میں اس شخص کو جانتا ہوں. جہنم کے رگڑے سے کہ جب باہر نکلے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا, کہے گا بندے بتا کیا مانگ. بندے نے زندگی میں کئی منصوبے بنائے ہوتے ہیں کہ یار یہ مل جائے, ساری زندگی میں خواہشیں. تو غالب نے کہا تھا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نہیں, بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نہیں. وہ جتنی آرزویں کبھی بھی زندگی میں آئی ہوئی ہوں گی وہ کہے گا مالک یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے. اللہ کہے گا لاکا ما تمنیتا, اچھا جو تو نے مانگا میں نے تجھے سب کچھ دے. بندہ تو اس پہ راضی ہوگا. اللہ فرماتا ہے یہ تو نے مانگا میں نے دیا نا, اس کے علاوہ جتنی زمین ہے یہ 7 بر اعظموں پہ پھیلی, اس سے 10 گنا زمین بھی جنت میں تجھے الاٹ کر دی. بندہ کہے گا یا رب اتسخر وانت الملک, مالک تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے. بندے کے تو گمان میں نہیں ہوگا کہ اتنا کچھ ملے گا. جب یہ بات حضور نے بیان فرمائی فضاحک النبی حتی بدت انیابہ, حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی. اس کو تو یہ گمان تھا کہ برابر برابر بھی چھوٹ دوں تو جنت میں کسی دروازے کی چوکیداری بھی مل جائے تو غنیمت ہے. اتنی تو دولت جو ہے وہ اوباما کے پاس بھی نہیں ہے, پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کے پاس بھی نہیں ہے. اتنی حکومت تو کائنات میں کسی حکمران نے نہیں کی ہے جتنا تخت و تاج کا مالک اس سب سے آخری شخص کو بنا دیا جائے گا. جب سب سے کم پراپرٹی جنت میں جس کی ہے وہ اتنی جگہ کا مالک ہوگا, پھر داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا.